السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم واٹر فال ماڈل کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ایک سیکوینشل ماڈل ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. I'm حافظ محمد عمر یاد. واٹر فال ماڈل جو ہے یہ ہمارا ٹریڈیشنل سیکوینشل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ماڈل ہے. اس میں جو ہے نا ہم جو ہے وہ لینئر اپروچ کو استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی پرابلم کو سب پرابلم میں ڈیوائڈ کر کے فیز بائی فیز اس میں آئٹریشن کرتے ہیں. اور یہ جو اپروچ ہے یہ ڈاکومنٹ ڈریون اپروچ ہے. اس کا بیسک فائدہ یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں یا جو ہے اتنا ایکسپیرینس نہیں رکھتے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، ان کے لیے یہ بیسٹ اپروچ ہے. اور اس پہ فوکس جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس پر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ آسان ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. بلاک ڈائیگرام کی بات کریں، واٹر فال ماڈل میں ڈفرینٹ فیزز ہیں جو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. ایک ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ، جس میں یوزر جو ہمیں اسائنمنٹ دے گا، اس میں سے جو ہمیں پروجیکٹ دیں گے اس کی ہم ریکوائرمنٹ گیدرنگ کریں گے کہ ایکچولی جو ہے یہ ہم نے کیوں بنانا ہے اور اس میں ہم کیا کیا ریکوائرمنٹس اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، وٹ، وائی اینڈ ہاؤ، اس پہ ہم فوکس کر کے ہم اس کے اوپر یہ کام کریں گے. ایکچولی ایسا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں یہ جو ہے نا ریکوائرمنٹ گیدرنگ بہت امپورٹنٹ فیز ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہی صحیح طرح سے اکٹھی نہیں ہوگی تو اینڈ میں جیسے آپ ڈاؤن ورڈ جاتے جائیں گے ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ ڈیزائن کی فیز میں، ویسے آپ کے جو ہے نا وہ ایرر کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. اگر ایرر کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے یعنی رسک آپ کا زیادہ ہو جائے گا، تو یوزر اڈوپٹیبلٹی اور مینٹینیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور اسکیلیبلٹی تو ڈیفینیٹلی متاثر ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پھر جو ہے اینڈ میں جب یوزر یا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو آپ کو یہی کام جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ریسورسز اور وہ جو ہے نا ویسٹ ہوں گے. ریسورسز ان ٹرم آف ٹائم اینڈ ان ٹرم آف منی دونوں آپ کے ویسٹ ہوں گے. تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہماری ریکوائرمنٹ ٹھیک ہوں گی تو پھر ہی ہم جو ہے وہ اگلے فیزز میں بہتر پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹس جو ہم نے نکالنی ہے وہ ہے ہمارے پاس فنکشنل ریکوائرمنٹس. اپنے پروجیکٹ کی ڈیٹیل کے مطابق فنکشنل ریکوائرمنٹس نکالنی ہے، پھر جو ہے وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس نکالنی ہے، بزنس ریکوائرمنٹس نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو ان پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر یا کسٹمر جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کلائنٹ کہ یہ ریکوائرمنٹ ایڈ کر دو، لیکن جو اس کا بجٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل نہیں ہوتی. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب ریکوائرمنٹ گیدرنگ کر رہے ہیں تو یوزر سے جو ہے وہ آپ لیں آئیڈیا، اور یوزر سے کمیونیکیشن کر کے جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کریں اور پھر اس کے مطابق ڈیزائن ڈاکومنٹ تیار کریں. ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے، پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ چلے جائیں گے. اچھا، یہ جو ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہے اس کے اندر انالیسس اور دوسری چیزیں بھی ہیں. یہ نیکسٹ اسٹیپ میں جب میں آپ کو اگزامپل دوں گا تو آپ کو بتاؤں گا بھی. ٹھیک ہے، پھر ڈیزائن ہے جس میں آپ کنسیپچول ڈائیگرام کو آپ جو ہے وہ فزیکل ڈائیگرام میں کنورٹ کرتے ہیں. کنسیپچول ڈیٹا کو جو آپ نے ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں سوچا تھا اس کو آپ آہستہ آہستہ فزیکل ڈاکومنٹ میں لے کے آتے ہیں. ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہم ERD ڈائیگرام بناتے ہیں جس میں ہم اینٹیز شو کرواتے ہیں تمام کی، ان کے ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں. وہ ہماری پہلی کنسیپچول ڈائیگرام تھی. ٹھیک ہے، ڈیزائن ڈاکومنٹ کی. پھر ہم اس کے مطابق لاجیکل ڈائیگرام بناتے ہیں، اس کے مطابق ڈیٹا بیس ڈائیگرام بناتے ہیں. ڈیٹا بیس ڈائیگرام ہماری جو ہے وہ فزیکل ڈائیگرام ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو ریفرنس مانتے ہوئے پھر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس میں امپلیمنٹیشن وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. کسٹمر کے پاس جاتی ہے، اسٹیک ہولڈر کے پاس، وہ اس کو ڈپلائی کرتا ہے اور ڈپلائمنٹ کے بعد جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر ہے تو یہ ایک بگر پرابلم ہو جائے گی. اس لیے جو ہے ہم لوگ پہلے ہی ایک اچھی اپلیکیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جب ڈپلائمنٹ فیز میں آئیں تو ہمارے ایرر کم ہوں. لیکن اگر ڈپلائمنٹ فیز میں کوئی ایرر آ جائے تو اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی
پروجیکٹ جو ہے وہ پوری ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرا تو آپ کا پروجیکٹ فیل بھی ہو سکتا ہے. یوزر اڈاپٹیبلٹی فیل ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا پروجیکٹ فلوپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مینٹیننس ہے. مینٹیننس سے مراد یہ ہے کہ ڈپلائمنٹ اگر سکسیزفل ہوئی تو مینٹیننس میں یہ ہے کہ کوئی نیا فیچر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس میں کیسے آپ کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں فیچر. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق پھر دوبارہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوگی, پھر دوبارہ یہ واٹر فال ماڈل کام کرے گا. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سٹیج سے دوسرے سٹیج میں آپ جا رہے ہیں, پھر دوسرے سے تیسرے سٹیج میں جا رہی ہیں, اور جو ہے نا آپ اینڈ والے سٹیج سے لاسٹ اگر فرسٹ میں جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ یہی کام پروسیس اگین سٹارٹ ہو جائے گا. یہ میں نے ابھی جو ہے وہ سیکوینشل ماڈل پڑھایا ہے, واٹر فال ماڈل جو پرانی اپروچ ہے. جب نیو ماڈلز آ جاتے ہیں تو اس جو ہے نا اس میں اپڈیٹ آ گئی ہے تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے. ایگزامپل کے لیے یہ جو ہے یہ ایک میرے پاس پروجیکٹ ہے, کار رینٹلز کا پروجیکٹ ہے. اس میں دیکھیں یہ جو پہلا ڈاکومنٹ ہے اس کو کہتے ہیں SRS. SRS اسٹینڈ فار سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز. ٹھیک ہے. اس کی یہ اسٹارٹنگ ڈیٹ تھی 31/5/2023 اور جو ہے وہ اینڈنگ ڈیٹ تھی 14/7/2023. ٹھیک ہے. یعنی 45 ڈیز میں تھا. اس میں جو ہے یہ اس کے اب SRS کے ڈفرینٹ فیزز اس کے اندر چیزیں ہیں جیسے اسکوپ ہے, فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے, نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. ان فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ یوز کیس ڈائیگرام بنائی. اس یوز کیس ڈائیگرام کے مطابق ہم نے یوزر سینیریو بنائے. پھر اڈوپٹڈ میتھڈولوجی بتائی کہ ہم لوگ کون سی اس میں اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کریں گے. پھر جو ہے وہ ورک پلان بتایا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہے ورک پلان سے مراد شیڈول ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک ڈاکومنٹ تھا جو ہم نے 45 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کے اندر یہ ڈاکومنٹس تھے. ٹھیک ہے. میجر اس میں جو تھا SRS ڈاکومنٹ میں آپ نے فنکشنل ریکوائرمنٹ کو ٹھیک طریقے سے کیپچر کرنا تھا. کیپچر کرنے کے بعد جو ہے یوز کیس ڈائیگرام بنائے اور پھر اس کے مطابق یوزر سینیریوز بنائے. اگر آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے تو آپ کی یوز کیس ڈائیگرام بھی ٹھیک بنے گی, یوزر سینیریو بھی ٹھیک بنے گے. دین موو ٹو دا سیکنڈ ڈاکومنٹ وچ از ڈیزائن ڈاکومنٹ. ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہمیں 61 ڈیز ملے تھے بنانے کے لیے. اس میں جو ہے وہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کا انٹروڈکشن تھا, اس کے بعد اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پہلے کہ کنسیپچول ڈائیگرام جو ہے نا پہلی ڈیزائن ڈاکومنٹ کی وہ ہماری یہ ERD ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے. اصل میں ہمارے پروجیکٹ کے لحاظ سے نا ہم اینٹیز فائنڈ کرتے ہیں اور ان کے ریلیشن شپ فائنڈ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ہمارا کنسیپچول ڈائیگرام ہے اور اس میں جو ہے نا ہم ان کے جو آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہے اس کو ہم ریٹن فارم میں ڈاکومنٹری فارم میں لے کے آتے ہیں. اس کے مطابق پھر ایک سیکوینس ڈائیگرام بناتے ہیں. یہ جو ایک ہمارے پاس ایکشن ہوگا نا جو یوز کیس ہے, یہ جو سیکوینس ڈائیگرام ہے یہ اس یوزر سینیریو کے اوپر بنتا ہے. جیسے ایک یوز کیس ہے, یوز کیس میں ہم جیسے لاگن کا یوز کیس ہے تو وہ کیسے کام کرے گا, اس میں کتنے آبجیکٹس انوالو ہوں گے اور وہ ٹائم کے لحاظ سے کیا کام کریں گے, تو وہ ایک سیکوینس ڈائیگرام ہوگی. تو اس طرح سے تمام فنکشنل ریکوائرمنٹس کی جو یوز کیس ڈائیگرام ہوگی اس کے لحاظ سے ہم جو دیکھ کے تو پھر الگ الگ سیکوینس ڈائیگرامس ہر ایک کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے لیے 10 ڈیز ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری اپلیکیشن کا یہ بیسک آرکیٹیکچر ہوگا. اور اس میں جو ہے جیسے یہ ویب اپلیکیشن بنا رہا ہوں تو 3 لیئر آرکیٹیکچر ہوگا جس میں فرنٹ اینڈ ہے, HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ ہے, بوٹ اسٹریپ ہے, جبکہ بیک اینڈ میں ہم کوئی بھی لینگویج سرور سائڈ لینگویج یوز کریں جیسے PHP یا ASP.NET یوز کریں. ٹھیک ہے. C# لینگویج. اور ڈیٹا بیس کے لیے میں MySQL یا SQL سرور یوز کروں گا. تو یہ میں نے کس میں بتانا ہے, یہ آرکیٹیکچر ڈائیگرام میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کلاس ڈائیگرام. اب یہ جو کلاس ڈائیگرام ہے نا اس اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کو پکڑیں گے. اس کے اندر جو اینٹیٹیز ہوں گی وہی ہماری لاجیکل کلاسز ہوں گی اور انہیں کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے تو یہ ہماری کلاس ڈائیگرام بن جائے گی. کلاس ڈائیگرام از اے لاجیکل ڈائیگرام. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ڈیٹا بیس ڈائیگرام ہے اسی اینٹیٹیز کو پکڑ کے ہم ٹیبلز میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈائیگرام بن جائے گی. یہ ہماری جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈائیگرام بن جائے گی. اس کے بعد ہم نے
انٹرفیس ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں، پھر ٹیسٹ کیسز بنانے ہیں، اس کے ٹیسٹ کیسز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. دین جو ہے یہ پروٹوٹائپنگ فیز ہے، اس میں جو ہے ہم کچھ ریکوائرمنٹس جو ہے نا میجر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ان کو گیدر کر کے اس کے اوپر چھوٹا سا کام کر کے وہ چیک کرواتے ہیں تاکہ سپروائزر کو پتہ چلے کہ یہ ہماری اپلیکیشن ٹھیک ہے. پھر ہم اس کے بعد فائنل ڈیلیوریبل یعنی کہ 4th سٹیج میں ہم کمپلیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس میں لاسٹ جو فائنل ڈیلیوریبل ہے وہ 61 ڈیز میں جمع کروانا تھا، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل اس پروجیکٹ کی کمپلیشن میں 188 ڈیز ریکوائرڈ ہیں، جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں ہے واٹر فال ماڈل ہی تھوڑا سا وہ اپڈیٹڈ ہے. ایک بات دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے مختلف سٹیجز کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، جیسے SRS میں جو ہے وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ، انالیسز اور پلاننگ، ان تینوں کو ہم نے ایک ڈاکومنٹ میں جوڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہم نے جو ہے وہ ڈیزائن کو جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ پروٹوٹائپ میں اور فائنل میں ہم نے ڈپلائمنٹ اور جو ہے نا امپلیمنٹیشن کو جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم مینٹیننس بھی ہم اسی فیز میں کریں فائنل ڈیلیوریبل میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ایک ایگزامپل میں نے دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پروجیکٹ واٹر فال ماڈل ایکچولی ایسے کام کرتا ہے. بینیفٹس کیا ہیں؟ سمپل ہے اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو نیو یوزرز ہیں نا، جو نیو ڈیولپرز ہیں، ان کو ان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت بہترین ہے کیونکہ فرسٹ اسٹیپ ہے. تو اس لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا ریکوائرمنٹس ہماری اسٹیبل ہیں اور ہم یہ فرض کریں کہ ہم کوئی نئی ریکوائرمنٹس اس میں ایڈ آن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جو ہم نے پہلے دن بتا دی ڈاکومنٹ میں دے دی وہی ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم ڈفرینٹ ماڈلس پڑھیں گے جس میں ایک اسکرم ماڈل ہے، اس میں جو ہے ہم رن ٹائم انوائرمنٹ میں یعنی ڈائنامکلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واٹر فال ماڈل میں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہے نا وہ یہ ایک اسٹرکچر اپروچ ہے اور جو ہے نا وہ ارلی آپ نے جو ہے نا وہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹ پوچھ لی، اب دوبارہ آپ اس ریکوائرمنٹ کو چینج نہیں کریں گے، اس لیے یہ جو ہے نا یہ اسٹیبل ریکوائرمنٹس یہاں پہ رہیں گی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹس پہلے سے ہی ویل ڈیفائنڈ ہے تو اس لیے اس کو ان کے اندر ایشوز کو ڈیٹیکٹ کرنا نسبتاً آسان ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی ڈاکومنٹ ڈریون اپروچ ہے، اس لیے جو ہے یہ اسکیلیبل بھی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو ہے ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے کہ ہم نے کہاں پہ کیا کام کرا ہے، کتنا رہ گیا، کتنی غلطیاں رہ گئی، کتنا رسک ہے، وہ سارا کچھ ہمارا آ جائے گا. جہاں اتنے اس کے بینیفٹس ہیں لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں واٹر فال ماڈل کی، خاص طور پہ جب آپ ماڈرن اپلیکیشن میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ماڈرن اپلیکیشن میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ماڈرن سینیریوز میں یہ جو ہے یہ لمیٹڈ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے نا آپ نے جو ایک دفعہ ریکوائرمنٹ نکال دی بعد میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، یہی اس کی سب سے بڑی لمیٹیشن ہے. بعض اوقات یوزر کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے اس میں چینج کر دو تو وہ اینڈ میں ہوگی، وہ آپ پہلے نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ کسٹمر انوالومنٹ جو ہے نا لمیٹڈ ہے. وہ کیسے لمیٹڈ ہے؟ دیکھیں جب ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ نے کی تھی اس وقت آپ نے کسٹمر کو انوالو کیا یا اسٹیک ہولڈر کو انوالو کیا کہ ہم یہ چیز بنانا چاہتے ہیں، کوئی کیوری ہے تو آپ نے اس وقت پوچھ لیا، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو ڈپلوائے کر کے دے دیں تو تب اس نے چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح بنی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو اس دوران جو ہے وہ کسٹمر کا انٹریکشن آپ کے ساتھ ڈیولپر کے ساتھ نہیں ہوا تو پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ اگر ڈیولپر کو کچھ سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس نے کوئی ایسی چیز بنائی جو ریکوائرمنٹ نہیں تھی یا غلط تھی تو وہ نقصان ہوگا. اس کی وجہ سے ایپلیکیشن کے فیلئر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. فیڈ بیک بھی لیٹ ہوگی کیونکہ کسٹمر کی انوالومنٹ ہی اینڈ میں ہے، یا شروع میں ہے یا اینڈ میں ہے. تو جب چیز بن جائے گی تب اس کے پاس آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹائم اور ریسورسز ویسٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور جو ہے رسک آف فیلئر وہ بھی انکریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی اپلیکیشن صحیح طرح سے نہ بنے گی. جب آپ کا رسک بڑھ جائے گا تو آپ کی مینٹینیبلٹی جو ہے نا وہ بھی کم ہو جائے گی. دیکھیں ایک ڈیولپر نے اپنے انداز سے اپلیکیشن بنا لی اور بعد میں کسٹمر کے پاس آیا، کسٹمر کہتا ہے نہیں میں نے یہ چیز اس میں انکلوڈ کر دو، یہ ایسے ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے ہونی چاہیے تھی، تو پھر اس میں چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا.
تو مینٹینیبلٹی اینڈ اسکیلیبلٹی دونوں ہی ادھر بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے اینڈنگ سٹیج پہ. اگر یہی کام آپ پہلی سٹیج پہ کر رہے ہو ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں تو بہت آسان ہے, لیکن جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں گے ویسے ویسے کام آپ کا مشکل ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. مزید میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.